طارق صاحب، اپوزیشن ابھی تک لگتا ہے کہ ایک انٹرنلی ڈیوائیڈڈ ہے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جتنا وہ ڈیسائسولی فیصلہ کن طریقے سے آگے بڑھنے کے لیے آپ کے اندر ایک یکجہتی چاہیے، وہ کمی نظر آتی ہے ایشوز کے اوپر. ویسے تو کل ایک کہنا چاہیے کہ 27 دسمبر میں ایک بالکل نیا سین پاکستانی لوگوں نے دیکھا، اور سیاست میں وہ تلخی میں کمی آنے کے لیے ایک بہت اچھا مرحلہ ہے کہ وہ گڑی خدا بخش میں وہیں پہ بلاول بھی تقریر کر رہے ہیں، تو وہاں مریم پی ایم ایل این سے بھی تقریر کر رہی ہیں، تو ایک اچھی جیسچر ہے، اچھا ایک شگون ہے. لیکن استعفے میں آپ اکٹھے ہوں گے، ساتھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کے اوپر ابھی کویسچن مارک ہے. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب مدعو کرنے کا. میں ذرا مختصر پہلے اپنے بھائی عثمان ڈار صاحب کا جواب دے دوں، میں پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. آج پارلیمنٹ کا نام لیا جا رہا ہے، آج پارلیمنٹ کا فلور آف دا ہاؤس یاد آ گیا، آج پارلیمنٹ یاد آ گئی، وہ مقدس ایوان یاد آ گیا، آئیں بیٹھیں بات کریں. یہ بہت جلد سفر طے ہوا ہے این آر او نہیں دوں گا سے لے کے مجھے این آر او دے دو تک کا. ان سے پوچھے نا پرویز خٹک نے کیوں ہمارے ایک مرکزی رہنما سے رابطہ کیا لاہور جلسے سے پہلے، اور کیوں کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور معاملات کے اوپر بات چیت کریں. جب کرونا تھا بات چیت نہیں کی، جب ہم مساق معیشت کی بات کرتے تھے بات چیت نہیں کی، ٹڈی دل پہ بات چیت نہیں کی، کشمیر کے اوپر بات چیت نہیں کی. کس مکمکا کی بات کرتے ہیں؟ وہ مکمکا جو پرویز الہی کو سب سے بڑا ڈاکو کہنے کے بعد کیا، وہ مکمکا جس میں شیخ رشید کو چپڑاسی کہنے کے بعد کیا، وہ مکمکا جس میں ایم کے ایم کو قاتل کرنے کے بعد ان کو ساتھ بٹھایا صرف اقتدار کی حصول کی خاطر. اگر آج اقتدار کی مجبوری نہ ہو اور فیڈرل گورنمنٹ 10 سیٹوں پہ قائم نہ ہو اور پنجاب حکومت 6 سیٹوں پر قائم نہ ہو، تو میں یقین مانیے یہ ان کی شکلیں دیکھنے کے روادار نہیں ہیں، یہ ان کے نام بگاڑتے ہیں، یہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں پیچھے سے. اب صرف مجبوری یہ ہے کہ لوٹوں کے بغیر حکومت قائم نہیں رہتی. جن کو کوئی نہیں لیتا تھا ان کو آج نان الیکٹڈ ہوتے ہوئے وزیر بنایا ہوا ہے. فردوس عاشق کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ جو وہ جنوبی پنجاب محاذ ہے جس کو جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانے کے لیے شامل کیا، وہ تصویریں تو دکھائیں. آپ شروع ہو جائیں میرے انکل رسول اللہ خان درشک سے اور ختم کریں آ کے آپ خسرو بختیار کے اوپر کہ یہ کون لوگ تھے اور یہ کس طرح اس جماعت میں شامل ہوئے ہیں. مجھے آپ بتا دیں کہ ان کی کابینہ میں پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگ کتنے ہیں. آپ یقین مانیے یہ وہی لوگ پی ہیں ٹی جو آئی میں ویسے شامل ہوئے ہیں جیسے یہ پی ایم ایل این میں شامل ہوئے تھے. خسرو بختیار تو پھر جنرل مشرف کے ساتھ تھے نا، پھر آپ یا تو اپنے ساتھ نہ ان کو بٹھاتے. ہم تو کوئی ملک صاحب ہم تو کوئی تبدیلی کا نعرہ نہیں لے کے آئے تھے. ہم نے تو اس طرح کے بلند و باغ دعوے نہیں کیے تھے. آج آپ معیشت کا حال دیکھ لینا، ان کا ایک آبجیکٹو تھا اور یہ کہتے تھے کہ جی ہماری ایک ہی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے جو تجارتی خسارہ ہے اس کو ختم کیا ہے. آج 6.9 کا اس میں اضافہ ہوا ہے خسارے میں. آج آپ کی ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں. آپ اگر نظر دوڑائیں اوورآل جولائی سے نومبر تک 7% کا ڈکلائن ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر 6%، فوڈ سیکٹر 15%، پیٹرول سیکٹر 62%. اب میں آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ مک مکا اور یہ جو باتیں ہیں نا، یہ اب لوگ بہت سیانے ہو گئے ہوئے ہیں. ہمیں اب اس سے آگے چلنا چاہیے، کیونکہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ مہنگائی تب بڑھتی ہے جب حکمران چور ہوں، بے روزگاری تب بڑھتی ہے جب حکمران چور ہوں، قرضے تب بڑھتے ہیں جب حکمران چور ہوں. استعفوں والے سوال پہ آ جائیں گے تو پھر پرانی باتیں آپ دہرائی جائیں گے تو پورا پروگرام بھی اس میں ہم نکال سکتے ہیں. لیکن استعفوں کے اوپر آپ اور پیپلز پارٹی کیا ہیں ابھی تک اکٹھے، یا سیکنڈ تھاٹس ہیں پیپلز پارٹی کے اندر جو حاوی ہو رہی ہیں؟ مگر ملک صاحب یہ یاد دہانی اس لیے ضروری ہے کہ اسی ریاست مدینہ میں ابھی پرسوں ایک منسٹر ایکسائز نے سرکاری پیسوں پہ سرکاری پروٹوکول پہ شادی کی ہے. یہی ریاست مدینہ ہے جس میں ایک گورنر نے اپنی شاہانہ کشتی میں ایک جھیل کے اندر بیٹھ کے ایک میٹنگ کی ہے. یہ باتیں ضروری ہیں عوام کو بتانا. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیے پی ڈی ایم کی ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر مختلف اپروچز ہو سکتی ہیں، تھیں، ہو بھی سکتی ہیں، مگر جو لاہ عمل طے کیا گیا ہے استعفوں پر سب متفق ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص اس سے پیچھے ہٹے گا یا کوئی پارٹی اس سے پیچھے ہٹے گی تو عوام کے اندر اس کی مقبولیت سفر کرے گی. اس کا امکان کوئی نہیں ہے. مگر اب جتنا آگے پی ڈی ایم جا چکی ہے، اب بیک ٹریک کرنا، یہ ویسے آپ صرف ڈرانے والی بات کہہ رہے ہیں کہ جو پیچھے ہٹے گا اس کی عوام میں مقبولیت خراب ہو جائے گی. پیپلز پارٹی کو باقی پاکستان میں اس کی مقبولیت سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ رورل سندھ کے اندر دے ول اسٹل ون، اور وہاں سے ان کی اسٹرانگ ہولڈ برقرار رہے گی. باقی اربن ایریاز کے اندر پنجاب میں، باقی پاکستان میں
پیپلز پارٹی اب ویسی شہرت نہیں رکھتی جیسی محترمہ کے زمانے میں تھی، تو وہاں ان کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا کہ وہ ہار رہے ہیں یا جیت رہے ہیں. پنجاب میں کتنی سیٹیں وہ ویسے جیت جائیں گے.